بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں بندے نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دے. پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اسی صراط مستقیم کی مختصر سی وضاحت. حدیث پاک پڑھی گئی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اس یقین پر مرے اور اس یقین پر جس شخص کو موت آئے کہ انہ لا الہ الا اللہ، یعنی جس کو کلمے پر موت آئے، کلمے کا یقین ہو، کلمے کا نظریہ رکھتا ہو، کلمے کا عقیدہ اس کے دل میں ہو، تو دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخلے کا مستحق ہو جائے گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کلمے کو اپنا نظریہ بنا لے، کلمے کو اپنا عقیدہ بنا لے، کلمے پر مکمل یقین رکھتا ہو، دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ کلمہ جو ہے وہ مدار نجات ہے. دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ شریعت کے دو اجزاء ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل. شریعت کے دو اجزاء ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل. عقیدہ جو ہے یہ مدار نجات ہے، اس پر نجات کا دار و مدار ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو نجات ملے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی. عمل جو ہے وہ مدار نجات نہیں ہے، اس پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے. اگر ایک شخص کا عقیدہ صحیح ہو اور اعمال صحیح نہ ہو تو عقیدہ تو مدار نجات ہے، اس کی وجہ سے ایک بندے کو نجات مل جائے گی، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. لیکن اگر عمل نہ ہو تو بھی نجات ملنے کی امید. اگر عقیدہ صحیح نہ ہو پھر تو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، جہنم سے نجات نہیں ملے گی. اللہ کے غضب کا، اللہ کی لعنت کا، اللہ کے غصے کا وہ مستحق قرار پائے گا. لیکن اگر عمل نہ ہو تو پھر امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اگر چاہے اس کو عذاب دے، اگر چاہے تو اس کو سزا دے. اگر عدل کا فیصلہ فرمائے گا، عدل کے مطابق معاملہ کرے گا تو اللہ اس کو سزا دے گا جس نے اعمال نہ کیے ہوں، اور اگر اللہ فضل فرمائے گا تو اللہ اسے جنت دے گا جس نے اعمال نہ کیے. لیکن جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کی تو نجات ہی نہیں ہوگی، اس کی مغفرت ہی نہیں ہوگی. قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے ساتھ شرک کیے جانے کو بخشش نہیں فرمائے گا، اس کی بخشش بالکل بھی نہیں ہوگی. دوسری آیت میں فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم تجویز کر دیا ہے. پتہ چلا کہ عقیدہ مدار نجات ہے. اللہ نے فرمایا، قرآن کا اعلان ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جو نافرمانیاں ہیں، جو بدمعاشیاں ہیں، جو شرارتیں ہیں، جو عصیان ہے، جو فسوق ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو معاف کر سکتا ہے اگر فضل فرما دے.
تو ان سب سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ عقیدہ مدار نجات ہے. اگر عقیدہ صحیح ہوگا نجات مل جائے گی، کسی نہ کسی مرحلے میں جہنم سے چھٹکارا ضرور ملے گا، کسی نہ کسی مرحلے میں جنت میں وہ ضرور داخل ہوگا. لیکن اگر اعمال صحیح نہ ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی بغیر سزا دیے معاف فرما دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سزا دینے کے بعد معاف فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے. تو ان سب سے یہ بات ثابت ہوا کہ شریعت کی دو اجزاء ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل. عقیدہ مدار نجات ہے، اس پر نجات کا دار و مدار ہے، اس لیے عقیدے کا صحیح کرنا ضروری ہے. ہم لوگ اعمال پر بہت توجہ دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی بہت چاہت ہوتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے دل میں خواہشیں امٹتی ہیں کہ ہم اوابین پڑھیں، ہم اشراق پڑھیں، ہم تہجد پڑھیں، ہم نوافل پڑھیں، طرح طرح کے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفل روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طرح طرح کے اعمال ہمارے دل میں ان کی خواہشیں انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ عمل بھی کر لیں، یہ عمل بھی کر لیں. لیکن عقیدے کے متعلق ہم لوگ انتہائی سستی اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی عالم بن جائے اور اس سے کہا جائے کہ ذرا عقیدہ سمجھا دیجئے مولانا صاحب، تو عقیدے کا خود ہی پتہ نہیں، دوسروں کو کیسے عقیدہ سمجھائے. جبکہ عقیدہ مدار نجات ہے، اعمال مدار نجات نہیں. اگر کہا جائے کہ نماز کے بارے میں آپ تقریر فرما دیجئے، گھنٹوں تقریر کرنے کو تیار. کہا جائے روزے کے بارے میں تقریر فرما دیجئے، گھنٹوں تقریر کرنے کو تیار. کہا جائے سیرت پہ تقریر فرما دیجئے، گھنٹوں تقریر کرنے کو تیار. لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ عقیدے کے بارے میں کچھ دیر بیان فرما دیجئے تو آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے، حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں کیا بتاؤں گا. جبکہ عقیدہ مدار نجات ہے، اس کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے، کیونکہ اسی پر نجات کا دار و مدار ہے. اسی کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اگر انسان کے عقیدے میں فساد ہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ کسی شاعر نے کہا ان العقائد كلها اصل لاسلام الفتى ان ضاع امر واحد من بينهن فقد غوى. شاعر نے کہا ان العقائد كلها، کہ عقائد سارے کے سارے تمام ہی عقائد اصل اسلام الفتى، کسی بھی انسان کے اسلام کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر بنیاد نہ ہو عمارت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے؟ اگر درخت میں جڑ ہی نہ ہو وہ درخت کیسے بن سکتا ہے؟ درخت کا وجود کیسے برقرار رہ سکتا ہے جبکہ اس کے پاس جڑ ہی جیسی نعمت نہیں ہے؟ ایک عمارت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے جبکہ وہ بنیاد ہے ہی نہیں؟ جب بنیاد نہیں تو عمارت کس چیز سے کھڑی کی جا رہی ہے؟ تو عقیدہ نہیں ہے تو اعمال کا فائدہ کیا ہے؟ تو اسی لیے عقیدہ اگر صحیح ہوگا تب جنت کا فیصلہ ہوگا، عقیدے میں بگاڑ اور خرابی ہوگی تو جہنم کا فیصلہ ہوگا. اسی کو اس شاعر نے کہا کہ ان العقائد كلها اصل اسلام الفتى، کہ سارے کے سارے عقائد اسلام کسی بھی انسان کے اسلام کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. ان ضاع امر واحد من بينهن فقد غوى، اگر ایک بات بھی عقیدے میں سے ایک بات بھی ضائع ہو گئی، ایک بات میں بھی کمی اور کوتاہی، بگاڑ اور فساد اور خرابی آ گئی، فقد غوا، تو وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جائے گا. اور جو شخص گمراہ ہو گیا تو وہ تو جہنم میں جائے گا، اس کے لیے جنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شخص گمراہی میں چلا جائے اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جنت میں جائے گا یا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا. اس لیے عقیدے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عقیدے کو اپنے دل و دماغ اور دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو اپنا نظریہ بنانا چاہیے، کیونکہ اعمال تو چھوڑ دیا بندے نے تو اللہ تبارک و تعالی فضل فرماتے ہوئے معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن عقیدہ اگر چھوڑ دیا عقیدہ معاف نہیں ہوا کرتا. اگر عقیدہ بندے نے چھوڑ دیا تو معافی نہیں ملے گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن میں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ وہ شخص پر گرفت نہیں ہوگی، اس شخص کا مواخذہ نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایمان ہو. زبان سے اگر کلمہ کفر کہہ بھی دے لیکن دل کے اندر
اندر اگر ایمان ہو، مجبوری کی حالت میں کسی نے اکراہ کیا، سینے پر گولی رکھ دی ہے، بندوق رکھ کے اس کے زور پہ کہہ رہا ہے کلمہ کفر کہو، تو کلمہ کفر اس نے زبان سے کہہ دیا اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن دل میں ایمان بھرا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اگر عورت کو حیض آ جائے نماز معاف ہو جاتی ہے، اگر عورت کو حیض نفاس آ جائے نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہوتا۔ چاہے انسان کا چود سا بھی عالم آ جائے، ایمان کیا نہیں ہوتا ہے؟ معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایمان ہی کا نام عقیدہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ اعمال سے زیادہ ہماری توجہ عقیدے کی صحت پر ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال مدار نجات نہیں ہیں بلکہ عقائد ہی مدار نجات ہے۔ اب عقیدہ اور عمل میں بہت سارے فرق بھی ہیں، عقیدہ اور عمل میں بہت سارے فرق ہیں۔ چنانچہ عقیدے کی مثال جو ہے، عقیدہ اصل ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اصل ہے، اور عمل جو ہے وہ فرع ہے۔ عقیدہ اصل ہے اور عمل کیا ہے؟ فرع ہے۔ جو فرق اصل اور فرع میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل کیا ہے اور فرع کیا ہے؟ آسان سی مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ اصل ہے، اور باقی جو اوپر کی دیواریں ہیں وہ سب فرع ہے۔ اسی طریقے سے درخت ہے، درخت کی جڑ جو ہے وہ اصل ہے، اور اوپر شاخیں اور پتیاں، پھل اور پھول جو ہے یہ سب فرع ہیں۔ کیا ہے؟ فرع ہے۔ تو اسی طریقے سے عقیدہ جو ہے یہ اصل ہے، اور عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ فرع ہے۔ عقیدے کی حیثیت بلڈنگ کی بنیاد کی ہے، اور عقیدے کی حیثیت درخت کے جڑ کی جیسی ہے۔ اسی طریقے سے عمل کی حیثیت فرع کی ہے، یعنی درختوں کے پتوں اور شاخوں اور پھل اور پھولوں کی حیثیت ہے، اور بلڈنگ میں دیگر چیزیں جو بنیاد سے علاوہ ہوتی ہیں وہی حیثیت عمل کی بھی ہے۔ تو اصل اور فرع میں جو فرق ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل کے اندر ہے۔ عقیدے اور عمل کو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں، عقیدے اور عمل کو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ عقیدے کی مثال عدد کی ہے، عدد گنتی 1 2 3 4 5 جو ہے یہ عدد کہلاتا ہے۔ تو عقیدے کی مثال عدد کی ہے، اور عمل کی مثال صفر کی ہے۔ عمل کی مثال صفر، زیرو جو ہوتا ہے یہ عمل ہے، اور عدد جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ عدد کہلاتا ہے۔ تو اس کی مثال عقیدے کی ہے۔ عقیدے کی اگر مثال دیں گے کہ عقیدہ کیا ہے، کیسے مثال سے سمجھے، تو کہا جائے گا عدد، جو عدد کی حیثیت ہے وہی حیثیت عقیدے کی ہے، اور جو حیثیت عقیدے کی ہے وہی حیثیت عدد کی ہے۔ اور عمل کی کیا حیثیت ہے، مثال دیں تو کہا جائے گا کہ زیرو کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت عمل کی ہے، جو عمل کی حیثیت ہے وہی حیثیت زیرو کی ہے۔ کیسے؟ عدد میں اور زیرو صفر میں اس میں کئی فرق ہیں۔ عدد 1 بھی ہو تو اس کی قیمت بنتی ہے، اور زیرو اگر 10 بھی ہو تو قیمت نہیں بنتی ہے۔ اگر 10 زیرو آپ ترتیب سے لگا دیں، 1 0 2 0 3 0 4 0 10 نہیں، 1 لاکھ مرتبہ بھی اگر زیرو لکھ دیں گے نا، 1 روپے بھی قیمت نہیں بنے گی۔ بن سکتی ہے قیمت؟ نہیں بن سکتی ہے۔ تو اعمال کی حیثیت یہی ہے کہ اعمال اگر ہوں لیکن کیا نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں بنتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اللہ نے فرمایا والذین کفروا کہ جو لوگ کافر ہیں، اعمالهم ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب، جیسے چمکتے ہوئے ریت کے ذرات ہیں، کہ ریت کے ذرات جو ہوتے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ کی روشنی میں اور دھوپ کی تیز روشنی میں جب انسان دور نظر ڈالتا ہے ریگستان میں ریت کے ذرات میں، تو چند چیزیں اس کو چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان چمکتی ہوئی چیزوں کو دور سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید کہ یہ پانی ہے،
कसराब बिकिया यहसबुहु ज़मआन माआ, दूर से देखने वाला उसको पानी समझ रहा होता है, सोचता है अब मेरे लिए पानी का इंतजाम हो गया, मैं वहां पहुंचूंगा, मेरी प्यास खत्म हो जाएगी, मुझे पानी मिल जाएगा, दस्तयाब हो जाएगा। हत्ता इज़ा जाअहु, जब वो शराब रेत के जर्रे के पास पहुंचता है, लम यजिदु शैया, वहां पर तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वजदल्लाह इंदा, वहां पर तो उसे अल्लाह मिलता है। फवफ़ाहु हिसाबा, अल्लाह ने तो उसका सारा हिसाब दुनिया में ही चुकता कर दिया होता है। जब काफिर अमल करता है तो ऐसे ही रेत की तरह चमकता हुआ लगता है। वो सोचता है मैंने गरीबों को खाना खिलाया है, मैंने गरीबों की मदद की है, मैंने तरह तरह के अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन जब वो अल्लाह के पास पहुंचता है तो यहसबुहु ज़मआन माआ, वो सोचता है कि जब मैं अल्लाह के पास पहुंचूंगा मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, मेरे लिए अच्छी जिंदगी का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन जब वहां पहुंचता है लम यजिदु शैया, वहां तो कुछ भी उसे नहीं मिलता, क्योंकि जीरो चाहे 1,00,000 की तादाद में लिख दिए जाएं, उस जीरो की कोई हैसियत नहीं बना करती। लेकिन उस जीरो के बराबर में अगर एक अदद भी लिख दिया जाए तो कीमत बन जाती है। जीरो की कीमत क्या हो जाती है? बन जाती है। जीरो अगर 1 हो, बराबर में आप 1 लिख दें, इस जीरो की कीमत बन गई, अब 10 हो गए। अगर 0 2 हो, बराबर में आप सिर्फ 1 लिख दें, ये कीमत इस जीरो की बन गई, 100 बन गए। अगर 0 3 हो, बराबर में आप 1 लिख दें तो कीमत कितनी हो गई? 1000 बन जाएगी। तो पता चला अदद से कीमत बनती है, अदद से कीमत बनती है और जीरो से कीमत बढ़ती है। जीरो से कीमत क्या होती है? बढ़ती है। जीरो है, कोई कीमत नहीं, 1 आपने लिख दिया, जीरो की कीमत बन गई, 10 बन गए हैं। 0 2 है, कोई कीमत नहीं है, 1 आपने लिख दिया, कीमत क्या हो गई? 100 हो गई। पता चला कि कीमत बनी है, कीमत बनी है। और अगर 1 लिखा हुआ है तो कीमत क्या है? 1 रुपए। कीमत क्या है? 1 रुपए है। बराबर में आप 1 0 लिख दे, अब कीमत कितनी हो गई? 10। पता चला कि कीमत बढ़ गई। कीमत 1 थी, अब 0 लगाने से उसकी कीमत बढ़ गई। पता चला अदद से कीमत बनती है और 0 से कीमत बढ़ती है। अकीदे से कीमत बनेगी और अमल से कीमत बढ़ेगी। अगर अकीदा सही होगा जन्नत मिलेगी और अमाल सही होंगे जन्नत के ऊंचे ऊंचे दर्जात मिलेंगे। समझ शरीफ में आ रही है बात समझ में आ रही है हज़रात को कि अकीदे से क्या है? कीमत बना करती है और अमाल से कीमत बढ़ा करती है। और कीमत क्या है? जन्नत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कीमत क्या है? जन्नत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने ईमान वालों के माल को भी खरीदा है, अल्लाह ने ईमान वालों की जान को भी खरीदा है। कीमत में जब कोई चीज आदमी खरीदता है तो कीमत भी तो दिया करता है। जब अल्लाह ने खरीदा, क्या खरीदा? ईमान वालों के माल को खरीदा। अल्लाह ने क्या खरीदा? ईमान वालों की जान को खरीदा। अल्लाह तूने खरीद तो लिया है लेकिन कीमत भी तो दे दे, तूने सामान खरीदा है, कीमत की अदायगी कर दे। अल्लाह ने कहा हाँ कीमत दूंगा। कहा क्या कीमत देगा? कहा बिअन्न लहुमुल जन्नह, कीमत जन्नत दूंगा। कीमत में क्या दूंगा? जन्नत दूंगा। लोग 1 रुपए 2 रुपए के वास्ते खरीद कर ले लाते हैं और सोचते हैं 1 2 रुपए की कमाई हो जाएगी। यहाँ रब ने हमें खरीद रखा है, रब ने हमारे माल को भी खरीद लिया है, रब ने हमारी जान को भी खरीद लिया है और बदले में और कीमत में वो जन्नत देने को तैयार है। पता चला अकीदे से कीमत बनती है और कीमत क्या है? जन्नत है। अला इन्न सिलातल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलातल्लाहि जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि सुन लो कान खोल करके, इन्न सिलातल्लाहि गालिया, कि अल्लाह का सामान बड़ा महंगा है। अल्लाह का सामान क्या है? बड़ा महंगा है। अला इन्न सिलातल्लाहि जन्नह, अल्लाह के रसूल अल्लाह का सामान क्या है जो महंगे में मिलता है? फरमाया अला कान खोल कर सुनो, इन्न सिलातल्लाहि जन्नह, कि अल्लाह का सामान जो है वो है जन्नत। अल्लाह का सामान जो है वो क्या? जन्नत। ख्वाजा अजीजुल हसन मजलूम ने इसी हकीकत को वाज़ेह किया कि बहरे गफलत तेरी है हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। जन्नत क्या नहीं है? सस्ती नहीं है। अला इन्न सिलातल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलातल्लाहि जन्नह। तो पहली बात मैंने बताई कि अदद से कीमत बनती है और 0 0 से कीमत बढ़ती है। अकीदे से कीमत बनेगी और अमाल से कीमत क्या है? बढ़ेगी। दूसरा फर्क कि
عدد اور زیرو میں دوسرا فرق کیا ہے؟ عدد اور زیرو میں دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر زیرو کو آپ عدد کے دائیں طرف اگر لگائیں گے، ایک آپ نے لکھ دیا ہے اور اس کے دائیں طرف اگر آپ زیرو لگائیں گے تب تو قیمت بڑھے گی، تب تو قیمت کیا ہے؟ بڑھے گی اور قیمت بنے گی۔ لیکن اگر آپ زیرو کیا کریں؟ بائیں طرف لکھ دیں، ایک کی کیا کریں؟ بائیں طرف لکھ دیں تو قیمت نہیں بڑھے گی۔ اگر بائیں طرف لکھ دیں اس زیرو کو، اسی زیرو کو اگر ایک کے آپ دائیں طرف لکھیں گے تو قیمت 10 ہو جائے گی، لیکن اسی کو اگر آپ کیا کریں گے؟ بائیں طرف لکھ دیں گے تو قیمت گھٹ جائے گی۔ قیمت کیا ہو جائے گی؟ گھٹ جائے گی۔ اب کہا جائے گا ایک ہی رہا، کہاں قیمت بڑھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اس زیرو کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ اعمال اگر مقام پہ رکھا جائے گا، اپنے محل پہ رکھا جائے گا، صحیح جگہ میں رکھا جائے گا تب تو عمل کی قیمت بنے گی، اور اگر عمل کو ادھر ادھر کر دیا جائے گا تو اس عمل کی قیمت نہیں بنے گی۔ اب اگر کوئی شخص کہنے لگے کہ فجر کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں۔ ظہر کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں۔ اب میں کہنے لگوں عجیب و غریب بات ہے کہ ظہر میں 4 اور فجر میں 2، یہ کیا بات ہوئی؟ فجر میں بھی میں 4 پڑھوں گا، بتائیے عمل اچھا ہے نہیں ہے؟ 2 کے بجائے 4 پڑھنا اچھا عمل ہے غلط عمل ہے؟ اچھا عمل ہے نا، اچھی بات ہے نا۔ لیکن کہا جائے گا کہ نہیں یہ غلط عمل ہے، تمہاری فجر کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی جناب؟ کیونکہ تم نے غلط طریقے پر ادا کیا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے بتایا، جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا اس طریقے پر نہیں ہے۔ 4 رکعت تو تم نے پڑھی ہے لیکن غلط جگہ میں پڑھی ہے۔ اس کی صحیح جگہ ظہر اور عصر اور عشاء ہے، تم نے اس کو فجر میں پہنچا دیا ہے، غلط جگہ میں پہنچا دیا ہے، اس لیے اس عمل کی قیمت نہیں بنے گی۔ یہ عمل قیمت کو بڑھانے والا نہیں ہوگا بلکہ قیمت کو گھٹانے والا ہوگا۔ جو فجر کی نماز ادا ہونی تھی وہ نماز بھی ادا نہیں ہو سکے گی۔ پتہ چلا کہ اعمال اگر صحیح جگہ پہ ہوں گے تب تو قیمت اس عمل کی بنے گی، نہیں تو اس عمل کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو کہا جائے گا یہ عمل بیکار ہے، اور اگر میت کو دفن کر کے چلا آتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے کہا جائے گا یہ عمل صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس عمل کی قیمت بنی، اس عمل کی قیمت نہیں بنی، اس دعا کی قیمت بنی، اس دعا کی قیمت نہیں بنی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے، غیر محل میں تو نے دعا کی ہے، اور دفن کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، تو نے محل میں اور صحیح جگہ میں دعا کی ہے، اس لیے اس دعا کی قیمت بنے گی۔ اور یہ دعا چونکہ غلط جگہ میں ہے اس لیے اس دعا کی قیمت نہیں بنے گی۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے صحیح وقت میں اس نماز کی قیمت بن جائے گی، لیکن اگر کوئی نماز پڑھتا ہے سورج کے نکلنے کے وقت میں، سورج کے ڈوبنے کے وقت میں یا سورج کے زوال کے وقت میں، اس عمل کی قیمت نہیں بنے گی، کیونکہ غلط جگہ میں غلط مقام پہ اس نے اس عمل کو کیا ہے۔ اگر وہی عمل صحیح جگہ پہ صحیح مقام پہ کر دیا جاتا تو اس عمل کی قیمت بن جاتی۔ جیسے کہ اس زیرو کو اگر دائیں طرف رکھا جائے تب تو قیمت بنے گی بھی اور بڑھے گی بھی، لیکن اگر اس کو بائیں طرف رکھ دیا جائے تو اس عمل کی کوئی قیمت بنے گی بھی نہیں اور بڑھے گی بھی نہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ عقیدہ جو ہے یہ مدار نجات ہے، لیکن عمل کیا نہیں ہے؟ مدار نجات نہیں ہے۔ اب دیکھیے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے، عقیدے کا محل اللہ نے، یعنی عقیدے کی جگہ، عقیدہ کہاں پر ہے اس کا محل اللہ نے دل کو بنایا۔ عقیدے کا محل کس کو بنایا؟ اللہ نے دل کو بنایا۔ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اور اعمال جو ہوتے ہیں، نماز آپ پڑھتے کیسے؟ ہاتھ سے نیت باندھی، رکوع میں چلے گئے، جسم کا اعضاء کا آپ نے استعمال کیا، اس کا استعمال کیا آپ نے، اعضاء کا استعمال کیا، زکوٰۃ آپ نے دی، کہے گا استعمال کیا، مال کا استعمال کیا۔ پتہ چلا کہ عقیدے کا محل اللہ نے دل کو بنایا ہے، اعضاء کا محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء کو بنایا ہے، اعضاء کا محل اللہ تعالیٰ نے، اعمال کا محل اللہ تعالیٰ نے اعضاء کو بنایا ہے۔ تو عقیدے اور عمل میں وہی فرق ہے جو دل اور اعضاء میں فرق ہے، جو دل اور اعضاء میں فرق ہے۔ انسان کے دل اور اعضاء میں جو فرق ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں بھی ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جو چیز جتنی زیادہ
قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے، جس چیز کی قیمت جتنی کم ہوتی ہے اس کو اتنی عام سی اور غیر محفوظ اور کم محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جوتے چپل کہاں پہ اتارتا ہے؟ دروازے کے باہر اتار دیتا ہے۔ انسان اپنے کپڑے کہاں رکھتا ہے؟ سوٹ کیس میں رکھتا ہے۔ انسان پیسے کہاں رکھتا ہے؟ اس کو اور تجوری کے اندر رکھتا ہے۔ سونے چاندی کی دکان پہ آپ نے دیکھے ہیں کتنے تالے لگے ہوتے ہیں، جوتے اور کپڑوں کی دکان پہ کم تالے لگے ہوتے ہیں، سبزی کی دکان میں تالے اس سے بھی کم لگے ہوتے ہیں، کیونکہ سبزی کی قیمت کم ہے، جوتے کپڑے کی قیمت زیادہ ہے اور سونے چاندی کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اس کو اتنی محفوظ مقام پہ انسان رکھتا ہے۔ سبزی کی قیمت کم ہے، اس کو عام سی جگہوں میں رکھتا ہے، کپڑوں کی قیمت اس سے زیادہ ہے تو اس کو اور اس سے اونچی جگہ اور محفوظ جگہ میں رکھتا ہے۔ سونے اور ہیرے جواہرات چاندی کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ قیمتی اور محفوظ مقام پہ رکھتا ہے۔ تو یہی حال عقیدے اور عمل کا بھی ہے کہ اعمال جو ہے یہ عقیدے کے مقابلے میں کم قیمت والے ہیں اور عقیدے کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اندر بخش کے اندر دل کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہے، اور اعمال کم قیمت والے ہیں اس لیے ان کو اعضاء کے اوپر ہی اللہ نے رکھ دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کہ عقیدے کا محل اللہ نے دل کو بنایا ہے اور اعضاء کا محل اللہ تبارک و تعالی نے کس کو بنایا ہے؟ اعضاء کو بنایا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک دوسری وجہ بھی ہے۔ دل اور بدن میں اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے آدمی زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ زندہ رہے گا۔ انسان کی آنکھ پھوٹ جائے زندہ رہے گا مر جائے گا؟ زندہ رہے گا۔ پیر کٹ جائے ٹوٹ جائے انسان زندہ رہے گا مر جائے گا؟ زندہ رہے گا۔ اگر انسان کا دل پھٹ جائے انسان زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ یہی حال عقیدہ اور عمل کا ہے۔ اگر اعمال نہ ہو تو بھی ایمان باقی رہے گا، تو بھی انسان جنت میں جا سکے گا، لیکن اگر عقیدہ ہی نہ ہو تو انسان جنت میں جا ہی نہیں سکے گا۔ جیسے دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ویسے عقیدے کے بغیر اس کے لیے نجات نہیں ہو سکتی، اور اعضاء کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے تو ایسے ہی اعمال کے بغیر انسان کی نجات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عقیدے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔